آج 10 روپے کے نوٹ پر ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی 100 کروڑ بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے لیے یہ خاص وظیفہ لازمی طور پر پڑھے کیونکہ یہ صدیوں سے ہمارے بزرگوں کے پاس محفوظ رہا ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے بڑی مشکل سے حاصل کیا۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم نوٹ والا عمل کہتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرے کئی دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی خاص عمل معلوم ہے جو دولت کے لیے بہت طاقتور ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ شروع میں کافی ہچکچایا، پھر میں نے سوچا کہ یہ عمل اگر کسی کے کام آ سکتا ہے، کسی کے لیے خوشیاں خرید سکتا ہے، کسی کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ لوگوں تک بتایا جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 10 روپے کے نوٹ پر خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ جب تک آپ کے پاس حفاظت سے رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور برکت کے ساتھ کثرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ دوسرے لوگوں میں بانٹتے پھریں گے۔ یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ میرے بتائے کے طریقے سے پڑھیں اور اس عمل کی برکت سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن یہاں میں ایک اہم بات کہنی چاہتا ہوں، یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ پر پکا یقین رکھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام برکات اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں شک و شبہات ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے، تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کی تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی خرافات نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا اور جس کی برکات انہوں نے دیکھی۔ ہمارے یہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص مالی تنگی میں ہو تو وہ کچھ خاص اعمال کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر کر دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا میسر ہے کہ جو لوگ اسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بالکل مفلس تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو کیا، 10 روپے کے نوٹ کی حفاظت کی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ان کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے مدد عطا فرمائی جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کا نقصان کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا کسی غلط مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام نہیں کریے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نقصان بھی ہو جائے۔ اس عمل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ بالکل سادہ سا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے لیے اس عمل کو لازمی پڑھے، مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی خاص چیز کی ضرورت نہیں، نہ کوئی مہنگا سامان چاہیے، صرف آپ کے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہونا چاہیے اور آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ یہی 2 چیزیں کافی ہیں۔ میں نے اپنے دادا جان سے یہ عمل سیکھا تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، یہ عمل بزرگوں کی طرف سے آیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی برکات دیکھی ہے۔ ہمارے خاندان میں اس عمل کی بڑی بڑی برکات دیکھنے کو ملی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس عمل کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ اب میں آپ سب بہن بھائیوں کو یہ خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو تو لازمی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی کا کام یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ہوتے رہیں۔ اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو صحیح طریقہ معلوم ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ اسے شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ پہلے کچھ دن تو آپ کو خاص فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ
جیسے آپ اس نوٹ کی حفاظت کریں گے، جب تک یہ نوٹ آپ کے پاس حفاظت سے پڑا رہے گا، آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے آئیں گے۔ ایسے راستے کھل رہے ہیں کہ کبھی کوئی پرانا دوست قرضہ واپس دے کر چلا جاتا ہے، کبھی کوئی راہگیر آپ کے لیے آسانی پیدا کر جاتا ہے، کبھی کسی کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل ہے کیا، اس سے کیسے کرنا ہے؟ تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون سا نوٹ لینا ہے اور اس پر آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اس عمل کا اصل راز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا نوٹ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کا 100 روپے کا نوٹ استعمال کریں۔ اگر آپ کسی اور ملک سے ہیں، ہندوستان میں ہیں، تو ہندوستانی 100 روپے کا نوٹ استعمال کریں۔ اگر کسی اور ملک میں ہیں تو وہاں کی کرنسی میں 100 روپے کے برابر جو نوٹ ہے، جو رقم ہے، اسے استعمال کریں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نوٹ بالکل 100 روپے کا ہونا چاہیے، نہ 100 سے زیادہ ہو نہ 100 سے کم ہو۔ اگر آپ نے 200 کا نوٹ لے لیا یا 50 کا نوٹ لے لیا تو یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک روحانی اصول ہے جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس اصول کو ماننا ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 100 کا نمبر کیوں اتنا اہم ہے؟ دراصل اسلامی روحانیت میں ہر نمبر کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ 100 کا نمبر مکمل کرنے، پورا کرنے کا نمبر ہے۔ جب کوئی چیز 100 پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نوٹ بھی آپ کی مالی حالت کو مکمل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ جب آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ آ جائے تو سب سے پہلے اس نوٹ کو صاف کپڑے سے پونچھ لیں، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ کو اس نوٹ پر کچھ خاص اشعار پڑھنے ہیں، کچھ خاص اعمال پڑھنے ہیں جن کی برکت سے یہ نوٹ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ سب سے پہلے 100 روپے کا نوٹ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک بڑا طاقتور، مجرب اور مستند عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اب 100 روپے کے نوٹ پر آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس نوٹ پر 3 بار یا علی یا علی یا علی پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ جب آپ یا علی کہتے ہیں تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جب آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہیں مانگ رہے، آپ صرف حضرت علی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یا علی کو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب رب کعبہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو قرآنی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ دیکھیں، آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی کثرت غربت کی ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں محبت کم ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونی، بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر آج پیسہ چاہتے ہو تو پیسے پر اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز، بزرگان دین کی کامیابی کا وہ راز جسے پڑھنے کے بعد یہ 100 روپے کا نوٹ آپ کے لیے مقناطیس بن جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کی طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج اس نوٹ پر سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے، جسے پڑھنے سے دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، غربت تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے سورہ کوثر کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ آج آپ نے اس نوٹ پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی برکات اتنی بے شمار ہے کہ مانگنے والا
حیران رہ جاتا ہے اللہ اتنا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک بار تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مطلب کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ۔ جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کثرت عطا فرماتا ہے، کثرت رزق میں، کثرت برکت میں، کثرت خوشیوں میں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کیا۔ جب آپ یہ صورت پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا ویسے ہی مجھے بھی عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب خرافات ہیں، یہ کام نہیں کرتا۔ دراصل ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، یا ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، یا پھر ان کے دل میں شک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں شک ہو تو کوئی بھی روحانی عمل کام نہیں کرتا۔ یہ عمل اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کو یقین کامل ہو، جب آپ کو پکا اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری حالت پر بہتر فرمائے گا۔ اگر آپ یہ سوچ کر عمل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں، تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ اب جب آپ نے نوٹ پر یا علی کو 3 بار پڑھ کر پھونک مار دی اور سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے توجہ طلب بات ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی گئی تعداد ہے، بزرگوں کی بتائی ہوئی اور آزمائی ہوئی تعداد ہے۔ اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ ہاتھ انگلیوں پر گنیں، تسبیح کے دانوں پر گنیں، آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، لیکن سورہ کوثر کی تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ اس سورہ کوثر کو پڑھ کر جو بھی اپنے دل میں مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ اصل عمل اب شروع ہونا ہے، جو آپ کو روحانی طور پر کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کی اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ کی مستقل مزاجی سے آتی ہے۔ اگر آپ اسے 1-2 دن کر کے چھوڑ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ اسے مستقل کریں گے تو دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب آپ کو سب سے اہم حصہ سننا ہے، جو اس پورے عمل کی جان ہے۔ جب آپ نے ابتدائی عمل یعنی یا علی اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا، تو اب روزانہ کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کو ہر روز کرنا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اس عمل کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنانا ہے۔ اس عمل کا بہترین وقت یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کریں، یا صبح نماز فجر کے بعد، یا شام نماز عصر کے بعد کریں۔ یہ 3 وقت بڑے برکت والے ہیں۔ رات کا وقت خلوت کا وقت ہے، جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور فجر کے بعد کا وقت تو خاص طور پر برکت کا وقت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد فجر کے وقت میں دعا فرمائی۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ وہ 100 روپے کا نوٹ اپنے ہاتھ میں لیں، اس پر یعنی 129 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ نے مشین کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ آپ یوں محسوس کریں کہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ ہو سکے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں، جس طرح انسان تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، اور آپ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ کے پاس موبائل نہ ہو، ٹیلی ویژن نہ ہو، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے
سورہ کوثر کو جتنی تنہائی ڈوب میں پڑا جائے گا اتنی ہی جلد آپ کے قریب ایک فرشتہ آئے گا جو اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے جان میں کثرت عطا فرما دے گا، برکت عطا فرما دے گا، آسانیاں عطا فرما دے گا۔ اب سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جگہ چھوڑے بغیر آپ نے سورہ کوثر کے فوراً بعد ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ جو قرآنی آیت مبارکہ ہے یہ صحابہ کرام سے لے کر بزرگوں تک، بزرگوں سے لے کر ولیوں تک، ولیوں سے لے کر آج تک اس آیت مبارکہ کو جس نے پڑھا ہے اللہ نے کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا دن دگنی رات چگنی ترقی پاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا رات کو مانگ کر سوتا ہے، اللہ صبح تک نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے پڑھے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، شوہر کے لیے پڑھے، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت ہے، طلاق سے بچنے کے لیے پڑھے۔ یہ کامیابی کی ایسی چابی، نصیب کے تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کی چابی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ چابی جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کے بعد جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کون اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہے، یہ کون اللہ کی عزت کو للکار رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، آپ کا فلاں بندہ حضور کا امتی آپ سے اس حاجت کی فریاد کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بزرگان دین کے مطابق 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ جو تعداد، یہ جو طریقہ، یہ جو ترتیب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کی ترتیب میں، اس کی تعداد میں غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھ جاتے ہیں، پھر نہ تو آپ کو وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت مرادی پوری ہوں گی۔ بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ جب آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی طریقے سے جلد بازی کر جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک در در کی ٹھوکروں سے بہتر ہے کہ 5 سے 7 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل تحمل سے بیٹھ کر دیکھ لیں، یا آپ اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ عمل کرتے جائیں، تاکہ آپ سے کم از کم غلطی کوتاہی ہو سکے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنے کے بعد دیکھیں، آج جس رزق کے لیے، جس پیسے کے لیے ہم لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، آج اس پیسے پر، یعنی آج 100 روپے کے نوٹ پر اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ پیسے کو مقناطیس کی طرح کھینچے گا۔ یہ 10 روپے کا نوٹ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے لے کر آئے گا اگر آپ اس پر یہ طاقتور روحانی عمل کر لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں ہر کسی کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، یا غنیوں کا مطلب ہے غنی کرنے والی ذات۔ یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھیں تو اس کا لفظی معنی ہے اے رزق سے غنی کر دینے والی ذات۔
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کاغذ کے نوٹ پر یعنی 100 روپے کے نوٹ پر یا رزاقو یا غنیو پڑا جاتا ہے تو اللہ غنی کر دیتا ہے، اللہ مالا مال کر دیتا ہے، اللہ خزانوں کی منہ کھول دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ وہی پڑھے جس کے پاس رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے۔ یا رزاقو یا غنیو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور ہوگا، یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا غنیو کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنے کے بعد 100 روپے کے نوٹ پر پھونک ماریں۔ پھونک مارنے کے بعد اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اس نوٹ کا کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، اب جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس نوٹ کو اپنی جیب، پرس یا بٹوے میں رکھ لیں۔ مرد، عورت، بچے سب لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس نوٹ کو خرچ نہیں کرنا بلکہ روزانہ اس پر 129 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنی ہے اور اپنی پرس پر رکھ لیں۔ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، آپ پورے دن میں جب چاہیں وقت نکال کر 129 بار سورہ کوثر پڑھ کر اسے اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں دوبارہ رکھ لیں۔ اس کو خرچ نہیں کرنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دولت میں اضافے کے لیے یہ نوٹ آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب تک یہ نوٹ آپ کے پاس رہے گا کبھی بھی غربت، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ نوٹ ایسی برکت اور کثرت لے کر آئے گا، مقناطیس کی طرح رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ نے کبھی بھی اس نوٹ کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، جو لوگ اس نوٹ کی برکات کو دیکھ چکے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ اس نوٹ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ آج جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے۔ یہ نوٹ آپ کے لیے دولت کی کنجی ہے، آپ کی خوشحالی کا راز ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کی چابیاں ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی طرح اس نوٹ کو بھی آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس عمل کو شروع کیا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد لاپرواہی کر دی۔ کبھی نوٹ گھر بھول گئے، کبھی اسے کہیں اور رکھ دیا، کبھی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کو اس عمل کا پورا فائدہ کبھی نہیں ملا۔ دراصل یہ عمل اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ مکمل لگاؤ رکھتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر یہ نوٹ پر روزانہ عمل کرتے ہیں تو یہ نوٹ آپ کا روحانی ساتھی بن جاتا ہے، آپ کا مالی محافظ بن جاتا ہے۔ جب آپ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ مسلسل آپ کے لیے برکت کا باعث بنتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو اسے اپنی جیب میں رکھو، اگر سونے جا رہی ہیں تو اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں یا اپنے پاس رکھیں، اگر باہر جا رہی ہیں تو اسے اپنے پرس میں رکھیں، اگر دفتر جا رہی ہیں تو اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ یہ نوٹ آپ کا سایہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں نوٹ کھو نہ جائے، گم نہ ہو جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں، اپنے پرس کے اندر کسی خاص جیب میں رکھیں جہاں دوسرے نوٹس نہیں رکھتے، یا پھر اپنی شیٹ کی جیب میں رکھیں۔ یعنی کہ آپ نے اسے اپنے پیسوں سے الگ رکھنا ہے، کہیں آپ سے غلطی سے خرچ نہ ہو جائے۔ یہ نوٹ آپ کے دل میں مثبت اثرات پیدا کرتا ہے، آپ پر روحانی چادر بچھا دیتا ہے، آپ کی طرف آنے والی جتنی مالی تنگ دستیاں ہیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نوٹ کے بے شمار فائدے ہیں، صرف آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے اور اس عمل کو یعنی اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، کم از کم 3 افراد کو شیئر کرنا ہے۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔